दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में अमन मुआहिदा हो गया, मगर अफगान तालिबान के माजी को सामने रखते हुए इस अमन मुआहिदे के मुस्तकबिल को लेकर बहुत से सवालात भी हैं। क्या ये मुआहिदा एक नए दोहा मुआहिदे की सूरत इख्तियार कर सकता है, जैसे तालिबान और अमेरिका के दरमियान 2021 के मुआहिदे ने खित्ते के जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे को बदल कर रख दिया था। अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान को इस काबिल तस्दीक ज़मानतें फराहम करते हैं कि फितना और खारिज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकती है। ऐसा मुआहिदा न सिर्फ दोनों ममालिक के बिगड़े हुए ताल्लुकात को असर नौ मुतय्यन कर सकता है, बल्कि पूरे खित्ते के हालात को बदलने की भी सलाहियत रखता है। वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान तिजारती, मुआशी और मवासलाती मनसूबों के इम्कानात वसी हो जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगियों में हकीकी बेहतरी आ सकती है। ताहम अफगान तालिबान क़यादत के पास क्या इस नौइयत का कोई विजन है? तालिबान क़यादत के करीबन तमाम रहनुमा एक ही तरह का जहन रखते हैं। ये यकसानियत तालिबान के तमाम धड़ों, यहाँ तक के नाम नेहाद मोतदिल जैसे अब्बास तनज़ी से लेकर हक्कानी नेटवर्क और सख्त गिर रहनुमाओं मसलन मुल्ला अब्दुल हकीम हक्कानी तक भी फैली हुई है। ये रहनुमा दुनिया को एक ऐसे मकाम के तौर पर देखते हैं जिससे उनसे मुताबिकत इख्तियार करने की ज़रूरत है, जबकि वो खुद को बदलने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। खुद को फातिह मानते हुए वो समझते हैं कि दुनिया को अब उनसे उनकी ही शरायत पर मुआमला करना चाहिए। नतीजतन वो अपनी क़दामत पसंद पॉलिसीज़ और कमज़ोर तबक़ात पर सख्त पाबंदियों से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं। हालांकि इस्लामी दुनिया के कई मोतबर उलमा उन्हें ऐसा करने का मशवरा भी दे चुके हैं। अफगान तालिबान की क़यादत का ज़हनी ज़ाविया ना तो जदीद आलमी अक़दार से हम आहंग है और ना ही उन मुस्लिम मुआशरों के सियासी हक़ाइक़ से जिन्होंने खुद को कुछ हद तक जदीदियत से हम आहंग कर लिया है। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़दा ताहाल मंजर आम पर नहीं आए। उनकी गोशा नशीनी की वजूहात भी वाज़े नहीं। बज़ाहिर इसे सिक्योरिटी खदशात कहा जाता है, लेकिन ये वजाहतें अब ज़्यादा काबिल यकीन नहीं रही। आखिर वो किससे खौफज़दा हैं? एतमाद की कमी है, इख्तिलाफ राय का खौफ है, कोई यकीन से नहीं जानता कि उनकी जगह फैसले कौन कर रहा है। तालिबान की हुक्मरानी तज़े भरी हुई है। इन हालात के होते हुए क्या तालिबान के बदलने की उम्मीद भी की जा सकती है? क्या कतर, तुर्की और सऊदी अरब के पास इतनी क़ुव्वत असर है कि वो तालिबान को फितना और खारिज से ताल्लुकात ख़त्म करने पर मजबूर कर सकें? चीन भी उन्हें इस हवाले से कायल करने में नाकाम रहा। यह भी वाज़ेह नहीं कि खलीजी सालिस किस हिकमत अमली से तालिबान को सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक खदशात को संजीदगी से लेने पर आमादा कर सकेंगे। क्या तालिबान अपनी जिम्मेदारी से इनकार जारी रखेंगे, इसरार करेंगे कि कलअदम TTP का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है? यूँ ये हालात वाज़ेह कर रहे हैं कि असल हल सिफारती बातचीत या आर्जी अमन मुआहिदों में नहीं, हकीकी हल यह है कि तालिबान हर किस्म की दहशतगर्दी से अपने रवाबित मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दोहा अमन मुआहिदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन का आगाज़ है या वक्त गुजारने का एक और हरबा? ज़ैगम साहब, जो तालिबान वन थे उन्होंने उसामा बिन लादेन की खातिर अपनी हुकूमत गवाई थी। 20 सालों तक उसके बाद ये जंग करते रहे या जंग की हालत में रहे। क्या अब की बार तालिबान 2 नस्ली, लिसानी और फ़क़ी गिरोह यानी TTP के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं, या फिर कुछ वन वाला हाल करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि तालिबान इंतहा पसंद भी हैं, नस्ल परस्त भी हैं, कबायली भी हैं। उनसे बहुत सी गलत चीज़ों की आप तवक्कुआत कर सकते हैं और उन पर एतमाद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस वक्त हम जिस सिमत में बढ़ रहे हैं उसमें हमें कुछ वक्त तो ज़ाहिर उम्मीद रखनी होगी, क्योंकि बिलाखिर बात मुज़ाकरात पर तो आती है। देखिए, 4 साल से हम इनको उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर हमें पश्तो बोलनी पड़ी। और जब जब हमने पश्तो बोली है तो अफ़गानों को बात समझ में आई है। 1974 में नसीरुल्लाह बाबर ने अफ़गान सेल बना के पश्तो में जब दाऊद को समझाया था, फिर दाऊद भागा आया था, भुट्टो के पास भी, ज़िया के पास भी। उससे पीछे 1961 में जब अफ़गानिस्तान ने बाजोड़ पे हमला किया था और अयूब खान ने पश्तो में उन्हें समझाया था, तो उस वक्त भी उनको बहुत अच्छी तरह समझ आई थी। दाऊद को हुकूमत से निकाला गया था, 10 साल तक सुकून रहा था, और अब भी हमने उन्हें पश्तो में समझाया है। सिर्फ उस वक्त थोड़ा मसला होता है जब गैर मुल्की काबिज़ होते हैं अफ़गानिस्तान पे, उस वक्त बात चली जाती है रूसी ज़बान पे या अंग्रेज़ी ज़बान पे, लेकिन हमें रूसी और अंग्रेज़ी बोलनी भी आती है। और अफ़गान ये भूल जाते हैं
کہ پاکستان میں 4.5 کروڑ بندہ پشتو بولتا ہے اور افغانستان میں صرف 2 کروڑ بندہ پشتو بولتا ہے. تو یہ جو ڈیٹرنس دکھائی گئی ہے، پاکستان نے جو اپنی ہارڈ پاور دکھائی ہے، پاکستان نے جو دکھایا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، جو دکھائے بغیر انہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ افغانستان کا پاکستان کے بغیر سانس لینا محال ہے. اور ہمارا مسلسل پیغام یہ تھا کہ اب کی بار ہماری پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. ہم افغانستان کے اندر بھی کسی اور گروپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. تم جانو تمہارا گھر جانے. ہم کوئی فوجی طاقت بھی تمہارے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتے. لیٹس میک اے نیو بگننگ. اب امن کی طرف جائیں، خوشحالی کی طرف جائیں. بہت نئے مواقع پیدا ہو چکے ہیں ترقی اور خوشحالی کے، ان کو لے کر چلیں. ہمارے 1000 سال کے رشتے ہیں، ان رشتوں پر آپ بلڈ کریں، ان کو نہ خراب کریں. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو بات یہاں تک پہنچی، دوحہ تک. اب دوحہ میں دیکھیں کس بات پہ اتفاق رائے ہوا ہے. سیز فائر پر، جس کی افغانستان کو بہت ہی ضرورت پڑ گئی تھی، خاص طور پہ جب پاکستان کی فضائیہ آ گئی تھی میدان میں. اس کے علاوہ کمٹمنٹس کی گئی ہیں کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا جائے گا، خود مختاری کا احترام کیا جائے گا، سویلین سیکیورٹی انفراسٹرکچر پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو بھی طے کی گئی ہیں، ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا، آپریشنلائز کیسے ہوں گی. وعدے تو یہ روز کرتے رہے ہیں، 4 سال سے ہم ان کے جھوٹے وعدے سن رہے ہیں. زیرب صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بات بھی کر دی ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں، مگر ان کا بھی ایک ماضی ہے، اور وہاں سے جیسی زبان اور بیانیے سامنے آ رہے ہیں. اب یہی سوال ہے کہ کیا پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہی چلے گی انہیں کمٹمنٹ پہ رکھنے کے لیے، یا جو درمیان میں اب میڈیٹر کے ہیں، یہ جو مسلم کنٹریز موجود ہیں، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ترکیہ موجود ہے، اگلے معاملات وہاں بیٹھ کے ہونے، کیا وہ لوگ کوئی کردار پلے کر پائیں گے ان کو سمجھانے کے لیے کہ فتنہ الخارج سے فاصلہ اختیار کریں؟ چائنا نے یہ کام کر پایا، یا پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کو ریئلائز کرانا پڑے گا کہ یہ تعلق ختم ہوگا تو معاملات آگے چلیں گے؟ آپ کا یہی جو سوال ہے، یہی جو بات ہے، یہ ظاہر ہے پاکستان کے پالیسی سازوں کے ذہن میں بھی تھی، ہمارے گفتگو کرنے والوں کے ذہن میں تھی. تو اسی لیے یہ طے کیا گیا کہ ہم صرف اس پر اعتبار نہیں کریں گے، یہ طے کرو کہ یہ آپریشنلائز کیسے ہوگا، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا. تو اس کے لیے اب 25 تاریخ کو یہ بات ہوگی کہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ، یعنی جو درمیان میں ہمارے 2 دوست ملک آئے ہیں، ترکی آیا ہے اور اس وقت قطر آیا ہے، وہ اس عمل کو مانیٹر کیسے کریں گے تاکہ ہم پہلے کسی کو بتا سکیں. ان کو شکایت ہو تو وہ بھی بتا سکیں کہ اگر ہم نے دوبارہ پچھلی سچویشن پہ جانا ہے تو اس کے پہلے حجت تمام کر سکیں. پوری دنیا میں یہ بات واضح ہے، اور وہ بتائیں وہاں پہ جو 25 تاریخ ہے، ان کو بتانا ہوگا کہ وہ دہشت گردوں کو کیسے قابو کریں گے، بارڈر مینجمنٹ کیسے ہوگی. یہ خالی بات اب کی بار وعدوں پہ نہیں ہے، وعدے نہیں ہے، یہ کنکریٹ اس کو آپریشنلائز کرنا ہوگا. لیکن چیلنجز موجود ہیں، اندرونی پریشر موجود ہیں. طالبان کی بھی جو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کو سوشل میڈیا کی دم ہلا رہی ہے، اور وہ جو دم ہے وہ ان ایکسپیٹ غیر ملک میں رہنے والے افغانوں کے ہاتھ میں ہے جو پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے دوبارہ کرتوت کیے تو پاکستان پر بھی بہت پریشر ہوگا کہ وہ جواب دے. سوشل میڈیا تو موجود ہے اور وہ سب کے لیے کہیں نہ کہیں چیلنج ہے، مگر اس کے ساتھ ہی سروائیو کرنا. وہ شہزاد صاحب خود یہ جو افغان طالبان ہے، اگر ان کے لیڈر کی بات کریں مولانا ہیبت اللہ، وہ سامنے نہیں ہے، پس پردہ ہیں. اب فیصلے وہ کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے. یہ قیادت کی کمزوری ہے؟ اہم فیصلوں سے ان کی لا علمی بھی نظر آئی رپورٹڈلی، یا پھر وہاں پہ کئی طرح کے گروپ موجود ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے. حقانی گروپ ہے، قندھاری گروپ ہے، پھر سخت گیر گروپس بھی موجود ہیں، ملا حکیم کا ہے، یا پھر معتدل گروپ موجود ہیں. یہ ایک جزیات سے آری اسٹیٹ کہا جائے نہ کہا جائے، یا ان کا جو عارضی نظام موجود ہے، آپ کو لگتا ہے اس پوری سچویشن میں وہ ہاؤس آف کارڈز بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک لیڈر ہی نہیں کنٹرول کرنے کو، جواب دہی کے لیے؟ دیکھیے، اس کے لیے افغانستان کی تاریخ کو نظر مار لیں نا. یعنی سوال آپ کا یہ ہے کہ افغانستان سدھرے گا یا نہیں، اس کا جواب ان کی تاریخ میں پنہا ہے. یعنی تاریخ تقریباً 250-300 سال کی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نادر شاہ، احمد شاہ، یہ سب لوگ جب وہاں سے معاملات شروع ہوئے، انگریزوں کا دور، سکھوں کا دور، مغلوں کے بعد کے معاملات سارے، اور اس کے بعد پھر جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کے اندر پچھلے 80 سال 70-80 سال کا جو ان کا رویہ ہے، افغانستان جیسا ہے ایسا ہی رہے گا. اب اس کو ہمارے لیے تو مسئلہ ہے ہی ہے، اور 80 سال سے مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. تو ہم نے تو اس کے اندر کوئی سدھار آتے نہیں دیکھا. ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا،
سردار داؤد جب صدر بنا تو وہ بھی اسی قسم کے افغانستان کو لے کے چلا. پھر بعد میں جتنے لوگ آئے چاہے وہ جس بھی سوچ کے تھے ان کا ایسا ہی کام تھا. طالبان بھی ایسے ہی ہیں کیونکہ عوام وہی ہیں, عوام کی سوچ وہی ہے. دیکھیے ریاست اس وقت میں جس شکل میں موجود ہے, اگر ہم یہ بولیں کہ ریاست سردار داؤد کے زمانے میں تھی یا اس کے بعد والے 2-4 لوگ جو تھے ان کے زمانے میں اگر ریاست کی, ظاہر شاہ کے زمانے میں, تو اس کا رویہ وہی تھا, پاکستان دشمنی. پاکستان کا ہر دشمن سب سے پہلے جا کے افغانستان میں پناہ ڈھونڈتا تھا, اگر ملنا تھا اس کو تو افغانستان سے ملتا تھا. تو یہ تو ہو گئی حقیقت. لیکن اس کے باوجود 80 سال سے پاکستان نے مینج کیا ہے افغانستان کو. آج سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اس کو مینج کریں گے یا ہم اس کو کنفرنٹ کریں گے. اور کنفرنٹیشن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, ایک چھوٹی سی ہم نے جھلک پچھلے دنوں کے اندر آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کس حد تک آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, دار و مدار کتنا ہے اس کا. میرے حساب سے تو بہت زیادہ دار و مدار ہے اس کا. یعنی اس کے عوام کی آگے چلنے کے لیے, اس کی حکومت کے لیے جو بھی کچھ معاملات چاہیے, یعنی جہاں پہ عوام انکمفرٹیبل ہو جائیں تو وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں ساری ٹریڈ ان کی آپ کے ہاتھ میں ہے. وہاں کے آپ چاہیں تو کھانا بند کر دیتے ہیں ان کا. دیکھیے 8-10 دن سے اگر بارڈر بند ہے تو کس قسم کی تکلیف دونوں اطراف میں ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. افغان مہاجرین جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 40 لاکھ کے قریب, ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی حد تک 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے قریب 4 لاکھ جو ہیں, تو ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کسی حد تک آپ کا کوئی کنٹرول اور قابو اور ایک لیوریج کریٹ کرنا, ان کو آپ نے نکالنے کا بولا, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ڈپلومیسی کے اندر سٹک اینڈ کیرٹ کے اندر آتی ہیں. لیکن ایک چیز بہت ہمیں کلیئر رکھنی چاہیے, جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے کے ساتھ ملا کے دیکھو, یعنی تحریک طالبان افغانستان جو کہ طالبان اس وقت گورنمنٹ میں ہے, اور تحریک طالبان پاکستان, جب آپ یہ کرتے ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے کائنیٹک آپشن ہٹا دیتے ہیں اگر آپ ان قسم کے معاہدوں پہ جاؤ گے. اگر آپ علیحدہ کرو گے تو ٹی ٹی پی جو پاکستان کے دشمن ہے, پاکستانی ہیں, ان کی سوائل پہ بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے ویلڈ ٹارگٹ پر رہتے ہیں اور بنے رہتے ہیں. اس لیے ہم اپنے ہاتھ سے کائنیٹک پارٹ جو ہے جس کے اندر کہ ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ اگر آپ قابو نہیں کر سکتے تو ہم ان کو پھر جا کے ڈائریکٹ اٹیک کریں گے. ہمیں کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے جو مرضی معاہدہ ہو. ٹی ٹی پی کا معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے, افغانستان کو ہم پھر بھی ریاست کا ایک درجہ دیتے ہوئے کسی نہ کسی حد تک اس کے ساتھ معاملات نبھانے کی کوشش کریں گے جس حد تک ممکن ہوا. اور اگر ہمیں یہ لگے کہ وہ بھی دشمن بن گیا ہے اور ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہے تو پھر وہ بھی ایک ویلڈ ٹارگٹ بن جاتا ہے. دیکھیے فتنہ ہندوستان بلوچستان کے اندر آپ کے اوپر حملے کرتا ہے, اس کا جواب آپ ہندوستان میں نہیں دیتے, اس کا جواب بی ایل اے کو دیتے ہیں, بلوچستان میں دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ریاستی نظام کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی سپیس کو سمجھنا چاہیے, کریٹ کرنا چاہیے, اور پھر مینج کرنا ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ کنفرنٹ کیا جائے.